وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. برادر اسلام اور خواتین ملت، پچھلے خطبے میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ گناہ کا کام آپ کی نگاہ میں چھوٹا بھی ہو تو اللہ کے پاس وہ بہت بڑا ہے. إِيَّاكُمْ وَمُحَقِّرَاتِ الذُّنُوبِ، چھوٹے گناہوں کو معمولی نہ سمجھو. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس لیے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو آدمی کو اس سے بچنا چاہیے. عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے کرتے آدمی بڑے بڑے گناہ کرتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. لہذا گناہ سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. آدم علیہ السلام کے لیے بھی ضروری تھا. اس گناہ سے نہیں بچ سکے تو ان کو اللہ نے زمین میں بھیج دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رتی برابر نیکی کرو تو وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، اس کا بھی بدلہ تم کو قیامت میں دیا جائے گا. ان اللہ لا یظلم شیئا، اللہ ذرا بھی کس پر ظلم نہیں کرتا. نیکی کو برائی نہیں بناتا، برائی کو نیکی نہیں بناتا. ہاں ایک نیکی کو زیادہ ثواب دے سکتا ہے لیکن ایک گناہ کو ایک ہی گناہ دے گا، ایک ہی سزا دے گا. یہ اللہ کا عدل ہے، انصاف ہے، اس کی رحمت ہے، اس کی مہربانی ہے. لہذا اللہ ظالم نہیں ہے، ہم کو بھی ظالم نہیں بننا چاہیے. تو اللہ نے کہا کہ ایک رتی برابر بھی جو نیکی کا کام کرے گا اس کو اجر و ثواب ملے گا. اور یہ بھی فرمایا کہ رتی برابر برائی کرے گا تو اس کا بھی اس کو گناہ ہوگا. صحابہ کرام نے ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا اللہ کے رسول، کبھی کبھی ہمارے دلوں میں برے ارادے آتے،
بولتے نہیں، ڈر معلوم ہوتا، کفر کا ڈر معلوم ہوتا. کبھی گناہ، اللہ بچائے، جیسے کسی آدمی کے دل میں خیال آیا شراب پی کر دیکھیں گے، بولا نہیں، پیا بھی نہیں. کبھی یہ ہوا کہ صاحب وہ سنیما دیکھ کر آئیں گے، گیا بھی نہیں، بولا بھی نہیں کسی سے چلو جی جائیں گے، پھر بھی اللہ کا ڈر اللہ یہ غلط کام کرنا. تو یہ جو دل میں برا ارادہ آتا ہے، اب بولتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، تو اس کی پکڑ ہوگی کیا؟ کانے. دل میں برے ارادے آتے ہیں، جب تک آدمی بولتا نہیں یا کرتا نہیں اس کو گناہ نہیں شمار کیا جائے گا. نیکی کے ارادے آتے ہیں، جیسے کسی آدمی کے دل میں بات آئی صاحب مسجد کو جا رہے ہیں، جمعے کا دن ہے، ایک 20-30 روپیہ صدقہ کر کے جائیں گے. کیا نہیں، آ کے مسجد میں بیٹھ گئے. تو یہ ارادہ تو اچھا تھا، کیا نہیں کا ارادے کا ثواب بھی ملے گا. کتنا مہربان ہے اللہ، دینے کا ارادہ تھا، یہ نہیں کہ صرف نیت کر کے اللہ کو ٹھگایا، نعوذ باللہ، ایسا نہیں. دینے کا ارادہ تھا، اتفاق سے پیسہ بھول گیا سمجھیے، یا یہ کہ کوئی مانگنے والا نہیں ملا، ارادہ تو پکا ہے نا، ثواب ملے گا. اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا ایک آدمی کے دل میں گناہ کا ارادہ ہوا، چوری کا ارادہ سمجھ لینا. اب اس کا ارادہ چوری کا ہوا، پھر سوچا چوری بہت بڑا گناہ ہے، اس کا مال چراؤں گا، فلاں کروں گا. نہیں بھائی، اللہ سے ڈر کر چھوڑ دیا، اس کو ثواب دیا جائے. اللہ سے ڈر کر چھوڑا نا. دوسری صورت یہ ہے کہ چوری کے ارادے سے نکل کر گیا، مگر راستے میں کچھ لوگ مل گئے یا پولیس والا آ گیا، ڈر کے چھوڑ کے گھر کو آ گیا، اس کا گناہ لکھا جائے گا. تو چھوٹی چھوٹی نیکی اور چھوٹے چھوٹے گناہ بھی اللہ کے یہاں شمار ہوتے ہیں. یہ اللہ ہی کی طاقت ہے، اللہ ہی کی قدرت ہے. اس دنیا کے اندر 600 کروڑ آدمی ہے جی، پتہ نہیں کتنے مرتے کتنے پیدا ہوتے ہیں، ایک اندازہ 600 کروڑ یا اس سے بھی تھوڑا سمجھو کہ 10-20 کروڑ زیادہ. اتنے لوگوں کے دلوں میں آنے والا ارادہ، کرنے والے کام، کہنے والے بول، سب اللہ کے یہاں ریکارڈ ہوتا. اللہ اکبر. اگرچہ کہ اللہ نے فرشتوں کو لکھا ہے، لیکن فرشتوں کے لکھنے سے پہلے وہ اللہ کو معلوم ہے. اللہ کا علم ایسا ہے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں صاحب غیب کا علم جانتے ہیں، دل کی بات معلوم کر لیتے ہیں، وہ تمل میں بات کرے گا آپ اردو والے ہوں گے، وہ ہندی میں بات کرے گا آپ پنجابی والے ہوں گے، وہ کچھ کہے گا کیسے دل کی بات معلوم ہو جاتی جی. جھوٹے لوگ ہیں جو کہتے ہیں علم غیب معلوم ہے فلاں کو. اب اللہ کی اتنی بڑی قدرت، اللہ کو معلوم ہے فرشتوں کے بتانے سے پہلے، فرشتوں کے لکھنے سے پہلے. جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے. کچھ فرشتے وہ ہیں جو مسجدوں میں آتے ہیں فجر کی نماز کے وقت، عصر تک ڈیوٹی دیتے. عصر کی نماز کے وقت کچھ فرشتے آتے، وہ فجر تک ڈیوٹی کرتے، فجر کو جو ہے وہ چلے جاتے، اور جو عصر کو آئے فجر کو چلے جاتے. یہ لوگ جا کے اللہ کو رپورٹ دیتے کہ اللہ ہم جب مسجد میں آئے تو تیرے بندے نماز پڑھ رہے تھے، گئے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے، آئے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے. فجر والے بھی عصر والے بھی دونوں اللہ کے پاس بیان دیتے ہیں. اس حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے اللہ کو معلوم ہے
کہ فرشتے گئے تو بندے نماز پڑھ رہے تھے، فرشتے وہاں سے واپس ہوئے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کو معلوم ہے، لیکن فرشتوں کی ڈیوٹی ہے جا کے ان کو بتانا اللہ کو۔ اب اس سے اندازہ کیجئے فجر کی نماز، عصر کی نماز، فرشتے باقاعدہ سب کا نام لکھتے رہتے ہیں، صرف فجر عصر میں نہیں، فجر کو جاتے ہیں وہ فجر کو بھی لکھتے ہیں، ظہر کو بھی لکھتے ہیں، اور عصر کو لکھ کے چلے جاتے ہیں، عصر کو جاتے ہیں، مغرب بھی، عشاء بھی لکھتے ہیں، فجر لکھتے ہیں۔ ایسا 5 نماز 2 قسم کے فرشتے لکھتے ہیں۔ جو لوگ آتے نہیں نماز کو، نہ فجر ہے، نہ ظہر ہے، نہ عصر ہے، نہ مغرب ہے، نہ عشاء ہے، جمعہ ہے، 35 نماز میں 1 نماز آپ پڑھتے ہیں، کتنے خیر حاصل ہیں جی آپ، اللہ کی رحمت سے محروم، اللہ کی مہربانی سے محروم۔ فرشتے روز رپورٹ دیتے۔ جمعے کے تعلق سے بھی خاص بات آئی، جمعے کا دن ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر حاضری لکھتے ہیں، کون کون آیا، کب تک، خطیب کا خطبہ شروع ہونے تک۔ خطیب جب منبر پر کھڑے ہو گئے، فرشتے ریکارڈ بند کر دیے، اب وہ بھی خطبہ سنتے۔ اب یہ 35 نماز میں 1 پڑھتا نا، وہ بھی دیر سے آیا، وہ 35 میں وہ بھی نہیں۔ کیسے محروم مسلمان ہیں جی، اللہ اکبر۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ رتی برابر نیکی کرے تو معلوم اللہ کو، رتی برابر گناہ کرے تو معلوم اللہ کو۔ لہذا آدمی کو نیکی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، برائی کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں منافق کی نشانیاں 3 ہیں، بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ مختلف ہے، ایک جھوٹ تو یہ کہ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولا جائے، بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسے میں نے پچھلی مرتبہ بتایا تھا، قرض لیا کہ دوں گا، دیتا نہیں ہے، کچھ بھی وعدہ کیا کہ یہ کروں گا، کرتا نہیں ہے۔ حدیث میں 2 بھی آیا، جھوٹ بولا، وعدہ خلافی کیا، دونوں ملتے جلتے ہیں۔ یہ جھوٹ تو وہ ہے کہ آدمی میاں بیوی کے اندر صلح صفائی رہنے کے لیے میاں بیوی ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے، نقصان کسی کو نہیں، فائدہ دونوں کو۔ دوسرا یہ کہ 2 بھائیوں کو ملانے کے لیے جن کے اندر آپس میں دشمنی ہے، کوئی جھوٹ بول کر کہ صاحب کیوں آپ ایسے کرتے ہیں، وہ تو آپ کا مخلص ہے، ہمدرد ہے، اس کی وجہ سے بہت فائدہ ہوگا آپ کو بھی، ملا دیا۔ اگرچہ کہ ان دونوں میں دشمنی تھی لیکن کسی طرح اس کو بدل دیا، یہ بھی جائز ہے۔ اس سے یہ بھی اندازہ کیجئے کہ 2 آپس میں دشمنی رکھنا کتنا بڑا گناہ ہے جی۔ آج ہمارے کتنے لوگ ہیں آپس میں 2 3 4 6 کی دشمنی ہے، بات نہیں، کتنے سال سے بات نہیں بھائی، 5 سال سے بات نہیں، 3 سال سے بات نہیں، 2 سال سے بات نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم نے تو ایک واقعہ یہ بھی سنا کہ میاں بیوی 9-10 سال تک بات نہیں کی، میاں بیوی تھے، گھر میں سوتے بھی تھے، بچے بھی ہوتے تھے، لیکن بات نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کو تو جانے دیجئے، دنیا میں عجیب و غریب واقعہ تھا۔ آپ میں سے مجھ جیسے لوگوں میں اپنے بھائیوں کی دشمنی ہوگی، بات نہیں کرتے، سلام کرے جواب نہیں، کچھ بھی نہیں، بہت بڑی دشمنی ہے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دشمنی ہے تو 3 دن میں ختم ہو جانی چاہیے، کوئی میت مر گئی تو 3 دن میں غم ختم ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح آپ اگر 3 دن سے زیادہ ان کی دشمنی رکھتے ہیں تو آپ کے سارے عمل موقوف، کچھ نہیں۔ اسی درمیان اگر کسی کا انتقال ہو گیا، دونوں میں سے ایک دوسرے کے دشمن ہیں، پورے عمل یہی رہ جائیں گے نا۔ مرنے سے پہلے آدمی کو چاہیے صلح صفائی کر لے، اپنے اعمال کو اللہ کے پاس مقبول کرا لے، لیکن دشمنی ایسی رہتی ہے کہ سب بات نہیں کرتا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کبھی ایسا ہو کہ جماعت کے کوئی امیر ہو، ان کی طرف سے حکم ہو فلاں آدمی بولے سمجھائے شراب نہیں پینا، فلاں نہیں کرنا،
مانتا نہیں جی کوئی بات مت کرو، ہاں اس کی اصلاح کے لیے وہ بات چھوڑ دے سکتے۔ اللہ کے پیارے رسول نے بھی 3 صحابی سے کہا کہ اس سے بات نہیں کرنا جی، کوئی بات نہیں کی، جائز ہے اگر یہ مقصد ہو تو، لہذا آپس کی دشمنیوں کو ختم کرنا چاہیے۔ ملانے کے لیے جھوٹ بولنا میں نے کہا جائز ہے۔ یہ جھوٹ یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ اور اللہ کے رسول پر جھوٹ بولے، مقصد اچھا کام غلط، مقصد اچھا ہے کام غلط ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کچھ لوگ لکھ دیتے ہیں بورڈ میں، صاحب فجر کی نماز نہیں پڑھے تو ایسا ہوگا، ظہر نہیں پڑھے تو ایسا ہوگا، فجر نہیں پڑھے، صاحب لکھ دیا اور کہا کہ صاحب بخاری شریف میں حدیث ہے۔ جھوٹ۔ کیا مقصد؟ لوگوں کو ٹھیک کرنا، لوگوں کی اصلاح کرنا، نماز کی پابندی کرانا۔ ایسے نہیں ہوتا، دین سچا ہے، سچائی سے دین پھیلا، جھوٹے قصے کہانیوں سے نہیں پھیلا۔ اسی طرح عام طور پر مکہ مدینے کا قصہ لکھتے لوگ، ایک آدمی مر گیا، اچانک جو کفن دے کر بیٹھے سانپ آ گیا، بڑا سانپ، کیا لوگ کیے، ہٹتا نہیں تھا، آخر میں کفن کے اندر گھس گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میت کا چہرہ ایک دم کالا ہو گیا، گورا تھا چہرہ کالا ہو گیا۔ اب معلوم ہوا کہ نماز نہیں پڑھتا تھا، مدینے میں رہ کر شراب پیتا تھا۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں کو ڈرانے کے لیے، سانپ آئے گا تمہارے گھر میں بھی مرنے کے بعد، فلاں ہوگا، ایسے ہوگا۔ جھوٹ۔ کیا ضرورت تھی ایسا جھوٹ بولنے کی؟ باقاعدہ فوٹو لکھتے ہیں اور سب آپس میں تقسیم کرتے ہیں، لو لو دیکھو صحیح۔ مدینہ فون کر کے پوچھئے، کہا نہیں، کبھی نہیں ہوا ایسا، کچھ نہیں ہوا۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے جی، اللہ کے تعلق سے کیا جھوٹ بولا کہ اللہ نے اس کو عذاب دیا۔ ایک اور صاحب ہوتے ہیں، ان کا نام ہے ابن احمد، اعوذ باللہ، کون پتہ نہیں کون آدمی ہے، وہ لکھتا ہے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میرے آ کر بولے ابن احمد کتنے لوگ بگڑ گئے جی، نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، ان سے کہا دو اللہ کا عذاب آنے والا ہے، جلدی اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، فلاں کرو پورا۔ اب یہ بھی جھوٹ، اللہ کے رسول اس کے خواب میں آ کر بولتے، جھوٹ۔ دوسری بات یہ کہ صاحب لوگ بگڑ کے ایسا عذاب آنے والا جلدی، وہ بھی جھوٹ۔ تیسرا جھوٹ، جو آدمی اس پرچے کو، اس رقعے کو پڑھے، کم سے کم 20 آدمی کو تقسیم کر دینا، اگر نہیں کیا اس کا بیپار فیل ہو جائے گا، ایک ہفتے کے اندر بڑی مصیبت آنے والی ہے، یہ بھی ایک جھوٹ۔ اور اگر 100 تقسیم کر دیا تو ایک ہفتے کے اندر اس کا بیپار میں ترقی ہو جائے گی، اس کے دل کی مراد پوری ہو جائے گی۔ جھوٹ۔ کتنے جھوٹ بولتے جی، دین کو بچانے کے لیے، فلاں کرنے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے نہیں، یعنی دین کے نام پر جھوٹ بول کے سمجھتے ہیں کہ دین کو بچائیں گے۔ نعوذ باللہ۔ جھوٹ سے کوئی بھی حقیقت بدلتی نہیں، اور جھوٹ کا مطلب ہے خلاف واقعہ کوئی بات کہنا، جائز نہیں۔ کتنے جھوٹ ہیں۔ اسی طرح ہم آج کل بھی ایک دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ تقریروں میں، وعظ میں، جمعے کے بیان میں سب بولتے رہتے ہیں کہ صاحب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے، جھوٹ۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 60 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے، جھوٹ۔ کسی کی بزرگی بیان کرنے کے لیے، کسی کو بڑا بتانے کے لیے، یہ بھی جھوٹ ہے جی۔ اللہ اکبر۔ کوئی یہ کہے میں مدینے کو گیا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول کا ہاتھ آیا، مصافحہ کیا۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے جی، کیسے جھوٹ بولتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کتنے واقعات ہیں جھوٹے واقعات، یہ سب کیوں جھوٹ بولے؟ کسی کو بڑا بتانے کے لیے، بھائی بہت بڑے بزرگ بھائی، ان کے بعد اگر نہیں مانے بد دعا کر دے تو چلے جائیں گے، کیا ضرورت ہے جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں میرے متعلق اگر کسی نے جھوٹی بات کہی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بہت ساری جھوٹی باتیں اسے کسی کو ڈرانے کے لیے اور کسی کو اصلاح کرنے کے لیے ان کے خیال میں جھوٹ بولنا۔ جھوٹ کا عادی انسان ہو جاتا ہے، خود بھی برباد ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی برباد کرتا ہے۔ کتنی جھوٹی جی۔ اسی طرح بعض لوگ رہتے ہیں، کب جلسہ ولسہ کر دیے تو کہتے ہیں کتنا مجمع تھا بھائی ہمارے جلسے میں، گننے نہیں ہو، لاکھوں آدمی، معلوم ہوا کہ 2000 تھے، 5000 تھے، 3000 تھے، لاکھوں تھے۔ دوسرا کسی میں پروگرام تھا، وہاں 1000 آدمی تھے، 50 آدمی تھے بس۔ جھوٹ جی، کیوں اس طرح کے جھوٹ بولتے ہیں؟ ایسے کتنے جھوٹ ہم بولتے ہیں، دیکھو رات دن جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا جھوٹ سبھی جھوٹ ہے جی۔ اس کی وجہ سے کوئی کام آپ جو کرتے ہیں اچھا بھی ہو تو اس کی بھی سزا ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدث کذب، رات دن جھوٹ بولتے رہتا ہے، وہ رات دن جھوٹ ہمارے اندر آ گئے، رات دن جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا، وعدہ پورا نہیں کرتا۔ اس کے بھی مثالیں ہم نے آپ کو دی۔ تیسری بات آپ نے فرمائی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ امانت مختلف لوگوں کے پاس مختلف امانتیں رکھتے ہیں، مدرسہ ہے، مسجد ہے، یتیم خانہ ہے، امانتیں سب کی رہتی ہیں۔ چندہ کر کے لائیں، امانت، لوگوں نے دیا ہے، امانت، اس میں خیانت نہیں کرنا۔ خیانت کا کیا مطلب ہوگا؟ ایک مطلب تو یہ کہ خود استعمال کرے، 100 روپیہ لا کے دیے تو 90 روپے استعمال کر لیے اور 10 روپے کھا لیے، چائے پی لیے، فلاں کر لے، میٹنگ میں بیٹھ کے سب کر لیے، خیانت ہو گئی نا۔ دوسری خیانت یہ ہے کسی کے پیسے آپ کے پاس ہیں، آپ نے اس سے بیپار شروع کر دیا، جا کے مانگا بھائی پیسہ تو ابھی دیتا ہوں، کل دیتا ہوں، پرسوں دیتا ہوں، بیپار میں لگا دیے نا آپ، خیانت ہو گئی نا۔ جائز نہیں آپ کسی کا پیسہ، ہرگز آپ کے لیے جائز نہیں کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کی امانت میں آپ تصرف کریں، بالکل جائز نہیں۔ کسی نے کسی کا گھر دیا کہ بھائی ذرا گھر کی حفاظت کر لیجئے، میں 1 مہینے تک جاتا ہوں باہر، آپ نے کرایہ کو دے کے کرایہ وصول کر لیا یا خود جا کے اس مکان میں رہنے لگے، امانتاً اس نے ایک مکان آپ کو دیا، اس میں جا کے اسے خیانت کیا آپ نے۔ خیانت کی کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی کہ جو چیز آپ کے پاس گروی رکھی گئی ہے خیانت کریں اس میں، یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کی علامتیں 3، بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، لہٰذا اس کا خیال کرنا چاہیے۔ امانت میں خیانت، ہر چیز امانت ہے۔ اللہ نے پورے دین کو امانت قرار دیا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ شریعت کی امانت کو ہم نے پہاڑوں پر، آسمانوں پر، زمین پر پیش کیا، ہمت نہیں کی لینے کی، ڈر گئے۔ انسان نے قبول کیا، ہاں شریعت پر عمل کریں گے، لیکن وعدہ کر کے اس کو وعدہ پورا نہیں کیا، شریعت پر عمل نہیں کرتا، بڑا ظالم ہے یہ، نادانی میں قبول کرتا ہے اور اس کو پورا نہیں کرتا ہے۔ پوری شریعت کو اللہ نے امانت قرار دیا،
لیکن یہاں امانت، مال کی امانت، چیز کی امانت، کسی بھی گھر کی امانت، اس کو یہاں امانت کہا گیا، شریعت مراد نہیں ہے یہاں، لیکن امانت بولے تو شریعت بھی مراد ہوتی ہے۔ لہذا امانت میں خیانت کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم کو اللہ نے بہت ساری چیزیں دی ہیں، ان کو ایک ڈیوٹی دی ہے۔ آنکھ اللہ نے ان کو نعمت دی، یہ امانت ہے اللہ کی۔ ہم اس آنکھ کو غلط استعمال کریں، یہ بھی امانت میں خیانت ہو گئی، گناہ کا کام۔ ایک امانت وہ جو پیسہ یا چیز گروی لا کے رکھی، اور اللہ نے ہم کو جو امانتیں دی ہیں، یہ امانت تمہارے پاس ہے، اس کو ٹھیک استعمال کرو۔ آنکھ دی، غلط استعمال کرتے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے ہمارے ان بھائیوں پر جو ذرا بھی موقع ملتا ہے بہنوں پر، بھائیوں پر ٹی وی کھول کے دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ آنکھ کی امانت میں بڑی خیانت ہوئی۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ تعالیٰ کے سب کا جواب دینا پڑے گا۔ کان ٹھیک استعمال کیے، یہ امانت تھی نا، جہاں استعمال کرنا وہی نہ استعمال کرنا۔ گانے سننے کے لیے، گالی سننے کے لیے، لوگوں کی غیبت سننے کے لیے تھوڑی ہم نے کان دیا تھا۔ ہم نے تو نیک باتیں، اچھی باتیں سننے کے لیے کان دیا تھا۔ تم نے امانت میں خیانت کی۔ والبصر، ہم نے تم کو آنکھیں بھی دی دیکھنے کے لیے جائز چیزیں، تم اس سے غلط چیزیں دیکھتے تھے۔ صرف آنکھ کا اگر گناہ لے لیا جائے، میں سمجھتا ہوں میں سے کس کی نجات ہوگی بھائی؟ آج کتنے گھر ہوں گے جن کے اندر رات دن یہی چلتے رہتا ہے۔ زندگی کی ایک ضرورت ہو گئی ٹی وی، حالانکہ زندگی کا ایک گناہ ہے وہ۔ میں نہیں کہتا کہ کوئی آدمی اس کو ٹھیک استعمال کرتا ہوگا، نہیں جی، جہاں تک ہم نے سنا ہے سب غلط استعمال کرتے ہیں۔ کیا غلط استعمال کرتے ہیں؟ آپ کہیں کہ ہم نیوز سنتے ہیں، ہمیں فلاں کرتے ہیں، سب غلط ہی رہتا ہے۔ سنانے والی کوئی رہے گی، اس کو دیکھیں گے نا، آنکھ بند کر لیتے ہیں کیا؟ کوئی بند نہیں کرتا، آنکھ کھلی رکھ کے دیکھتے رہتا ہے۔ یہ خیانت نہیں ہے آپ کی، کتنی بڑی خیانت ہے، بہت بڑی خیانت ہے۔ دل بھی امانت ہے اللہ کے پاس، اللہ کی امانت ہے، اس کو بھی ٹھیک راستے پر استعمال کرنا چاہیے۔ تو آنکھ کے گناہ سے جو بچ گیا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے گناہوں سے بچ گیا۔ اللہ نے زنا سے منع کیا سورہ نور میں، کیا کہتا اللہ تعالیٰ؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومن مردوں سے کہو نگاہیں نیچی رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، مردوں کو حکم۔ اس لیے کہ آنکھ میں جب کوئی آ گئی نا، وہ زنا تک چلا جاتا ہے۔ عورتوں سے بھی کہا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، عورتوں سے بھی کہو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ دونوں کے لیے، مرد ٹی وی دیکھے، عورت ٹی وی دیکھے، سب تئی گناہ۔ یہ نہیں کہ عورتوں کے لیے کچھ چھوٹ ہے، گھر میں اکیلی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کام نہیں، دھندا نہیں، وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے دیکھ لیتی، نہیں جی، سب کا گناہ ویسی ہے۔ میں اپنا کہتا ہوں کہ صاحب اگر آنکھ کے گناہ سے کوئی آدمی بچ گیا، بہت سارے گناہوں سے بچ گیا۔ آنکھ سے بڑھ کر زیادہ گناہ کسی کا نہیں ہے ہماری نگاہوں میں۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھی تمنا ہوتی کہ صاحب ہماری آنکھیں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، کہ صاحب یہ دیکھو، وہ دیکھو، بے حیائی کے مناظر دیکھو۔ اللہ اکبر۔ بہت بڑا گناہ آنکھ کا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی امانت ہے، آنکھ، خیانت نہ کرو۔ کان اللہ کی امانت ہے، خیانت نہ کرو۔
زبان اور دل اللہ کی امانت ہے، خیانت نہ کرو، یہ بھی خیانت ہے۔ لیکن پہلی خیانت کا جو مطلب بتایا حدیث میں وہی مراد ہے کہ صاحب آدمی کے پاس جو چیز گروی رکھی جائے اس کو غلط استعمال کرے تو یہ بڑی خیانت ہے۔ لہذا ویسے خیانت کرنے والے منافق ہیں، اور ایسی خیانت کرنے والے آنکھ کان یہ گنہگار ہیں، منافق نہیں۔ لیکن خیانت یہ بھی ہے، لیکن اس کا مطلب الگ ہو گیا۔ وہ تو منافق وہ کام کرتا تھا، اور یہ مسلمان رہ کر بھی یہ کام کرتا ہے تو گنہگار ہے، اس کو ہم منافق نہیں کہہ سکتے، گنہگار کہہ سکتے ہیں۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ صاحب جھوٹ سے بچے، وعدہ خلافی سے بچے، خیانت سے بچے، یہ منافقوں کی علامت ہے۔ ان سب سے بچنا ہی انسان کے لیے ضروری ہے۔ جھوٹ کے متعلق تو میں نے کہا کہ جھوٹ ہماری زندگی میں شب و روز ہونے لگا ہے۔ جھوٹ، اس سے اگر کوئی بچ گیا ایمان کی حفاظت، آنکھ کے گناہ سے بچ گیا ایمان کی حفاظت، وعدہ خلافی سے بچ گیا ایمان کی حفاظت، خیانت سے بچ گیا ایمان کی حفاظت۔ لہذا گناہ کو گناہ سمجھیے۔ آپ گناہ کرتے ہیں تو نیکی کی رغبت ختم ہو جاتی ہے، برائی کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیے، ایمان ترقی کرے گا، نیکیوں کی خواہش پیدا ہوگی، اللہ سے قریب ہوں گے۔ جب ہم اللہ سے قریب ہوں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی حفاظت آئے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو منافقوں کی علامتوں سے بچائے، ہمیشہ زندگی میں سچ بولنے کی، وعدہ پورا کرنے کی، امانتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اذل الاسلام والمسلمين، اللهم اضل الكفرة والمشركين، اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم وخالف بين قلوبهم وخالف بين قلوبهم وانزل بهم باسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم وأتم وأكبر۔